حضرت صالح علیہ السلام قسط نمبر 2 بنی جدلیس کی یہ بدقسمتی تھی کہ انہوں نے مقابلے کی تیاری نہ کی اور نہ ہی اپنی حفاظت کا انتظام کیا۔ انہوں نے اس امر کو عقل کے خلاف سمجھا۔ حسان اپنا لشکر لے کر دوسرے دن صبح سویرے ہی بنی جدلیس پر حملہ آور ہو گیا۔ انہوں پر بنی جدلیس کے آدمیوں کی خون ریزی شروع کر دی۔ بنی جدلیس آخری وقت تک لڑتے رہے، مگر قسمت نے ان کا ساتھ نہ دیا اور انہیں شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ ان کے مکان اور قلعے سنسان ہو کر رہ گئے، ہر طرف ویرانی چھا گئی۔ افیرہ کا بھائی اسود زندہ بچ کر بھاگ نکلا۔ وہ ان کے شکنجے سے بچ کر لہ کے پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد حسان کو معلوم ہوا کہ یمامہ نے حملے سے پہلے ہی بنی جدلیس کو ان کے آنے کی خبر دے دی تھی۔ یمامہ کے ایسا کرنے پر حسان کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے یمامہ کو پکڑنے کا حکم دیا۔ یمامہ کیونکہ رباح کی بہن تھی، اس لیے رباح حسان کے اس حکم سے ناخوش ہوا۔ اسے یقین تھا کہ حسان اس سے بدلہ لیے بغیر نہ رہے گا، اور وہ حسان کے ارادوں سے بھی واقف تھا۔ اس کی اس خوش فہمی نے بھی دم توڑ دیا تھا کہ حسان بنی جدلیس کو تباہ کر کے مین واپس چلا جائے گا اور رباح اپنے قبیلے کا سردار بن کر اس پر حکمرانی کرے گا۔ یہ اس کی غلطی تھی کہ وہ دشمن کو اپنے علاقے میں خود لایا تھا۔ اب جو بھی ہوا کم ہوا۔ رباح کا پھر کسی کو علم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا، اور نہ ہی وہ اس وقت موجود تھا جب حسان کے حکم پر اس کی بہن کو دونوں آنکھوں سے اندھا کیا جا رہا تھا۔ رباح کی بہن یمامہ کا اصل نام زرقا تھا، اس کو غزہ بھی کہتے تھے، اور اس واقعے کے بعد بستی جو کا نام یمامہ رکھا گیا، اور یہی مشہور ہوا۔ بعد میں یہ بستی ایک شہر کی شکل اختیار کر گئی۔ بنی جدیس کی ہلاکت کے بعد جب حسان نے جو پر قبضہ کیا تو اس کی خبر وادی القرا کے دارالحکومت حجر تک پہنچی۔ جب وہاں کے بادشاہ جندہ کے کانوں تک یہ خبر پہنچی تو وہ بھڑک اٹھا۔ اسے یہ کسی صورت منظور نہ تھا کہ باہر کا دوسرا قبیلہ آ کر وہاں پر اپنی حکمرانی کرے، البتہ اگر اس علاقے پر بنی جوپس یا بنی جدیس قسم کی حکومت پر اسے کوئی اعتراض نہ تھا۔ اس نے حسان سے جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا اور تیاری کر کے نہ جنگ شروع کر دی۔ جنگ کے نتیجے میں جندہ فتح سے ہمکنار ہوا اور حسان کو الٹے پاؤں من واپس جانا پڑا۔ اس وقت وادی حکری میں ایک نوجوان بہت زیادہ شہرت پا رہا تھا۔ بہت سے لوگ اس کے گن گایا کرتے تھے۔ وہ نوجوان بہت خوبصورت تھا۔ اس کا سرخ و سفید رنگ، سر کے بال باریک اوپر کی طرف اٹھے ہوئے اور کالے تھے، ان میں کچھ بھورا پن بھی تھا۔ یہ نوجوان لمبے قد اور سیڈول جسم کا مالک تھا۔ ننگے پاؤں رہنا اس کی خاصیت میں شمار تھا۔ وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس نے کبھی اپنے باپ ابیل کے گھر پر رہنا پسند نہیں کیا تھا۔ ہود علیہ السلام کی تعلیمات کی کچھ روشن کرنے اس وادی میں بھی آ پہنچی تھیں، جس کی وجہ سے یہاں پر کچھ لوگوں کے دل ان کی تعلیمات سے منور تھے۔ ان لوگوں نے دارالحکومت مجر میں ایک مسجد تعمیر کی، جہاں پر وہ ہود علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق اپنے خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا کافروں اور مشرکوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا اور نہ ہی کسی سے الجھنے کی کوشش کرتے۔ علیل کا بیٹا بھی انہی لوگوں میں شمار تھا۔ ان لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ وہ کسی دوسرے کافر یا مشرک کو مجبور نہیں کرتے تھے کہ وہ ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، اس لیے کافروں کو ان کی بالکل پرواہ نہ ہوتی۔ ان ایمان والوں کا تعلق قوم نمود سے ہی تھا۔ جندہ جو قوم نمود کا بادشاہ تھا، اس نے ان ایمان والوں کو کوئی اہمیت نہ دی۔ البتہ علیل کے بیٹے کی شہرت نے اسے ضرور متاثر کیا، جس کی وجہ سے وہ علیل کے بیٹے سے خائف رہتا تھا۔ علیل کے بیٹے کا مزاج بہت شفیق اور حلیم تھا۔ وہ ہر ایک کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتا تھا۔ اپنے گھر وہ کبھی جا کر نہیں رہا تھا، بلکہ اس نے مسجد کو ہی اپنا گھر بنا لیا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایسا وقار تھا کہ سبھی اس کو عزت و توقیر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ لوگ جو ہود علیہ السلام کے زمانے میں ایمان لے آئے تھے، ان کی وفات کے بعد وہ بھی منکر ہو گئے تھے، مگر ان کا یہ جرم بستی کے بد کردار سرداروں کے نزدیک ناقابل معافی جرم قرار پایا۔ اس قسم کے بوڑھے والدین کو اذیت ناک موت سے نوازا گیا اور ان کی اولادوں کو گناہ آمیز زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ان بدترین حالات میں حضرت لوط علیہ السلام جب بھی قوم کو سیدھی راہ پر لانے کا کوئی ارادہ کرتے تو ان کی بیوی جو کافرہ تھی اور بد کردار لوگوں سے ملی ہوئی تھی، حضرت لوط کے راستے میں دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا، جو ماں کے اکسانے پر کھلم کھلا اپنے باپ کے تبلیغی مشن کی مخالفت کرنے لگے۔ بستی کے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے باپ کا مذاق اڑاتے اور کافروں کو ان کے نیک منصوبوں سے پیشگی خبردار کر دیتے تھے۔ اس قوم کے لوگوں میں اس شخص کو ہمیشہ ممتاز مقام دیا جاتا جو زیادہ سے زیادہ بدکرداری کا مظاہرہ کرتا تھا، اور اس کی زیادہ عزت کی جاتی تھی جو شرافت کی تمام حدود انتہائی بے حیائی اور بے باکی سے پھلانگ جانا تھا۔ بعض بدبخت تو ایسے تھے جو ہم جنسی کی بنیاد پر باقاعدہ شادیاں بھی کر دیا کرتے تھے۔ ایسے شیطانوں کو شیطانی حدود پھلانگنے پر خصوصی انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا۔
الغرض یہ کہ پوری قوم اخلاقی تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی، ان کی واپسی کی کسی طور پر بھی امید نہیں رہی تھی۔ اور جب حضرت لوط علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ اب ان کا تبلیغی مشن لا حاصل رہے گا، تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت لوط کے پاس بھیجا، اور آخرکار یہ قوم اپنے عبرتناک انجام سے دوچار ہوئی۔ قوم لوط کے بارے میں شیخ عبد الوہاب نجار لکھتے ہیں، اس لیے تم خدا سے ہر وقت ڈرو اور اس کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ، ورنہ خسارے میں رہو گے۔ میرا کہا مانو، میں تمہیں اس خدا کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ سچا ہے، وہ ہم سب کا مالک ہے، جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، نہ کہ تمہارے خداؤں جیسا جھوٹا جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اس تقریر کے بعد بستی میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ لوگ باتیں بنانے لگے، بڑی بڑی سبھائیں ہونے لگیں، بڑی بڑی بحثیں ہونے لگیں۔ جن لوگوں نے انہیں نظر انداز کیا تھا اور جو دب کر خدا کی عبادت میں زندگی گزار رہے تھے، آج پہلا موقع تھا کہ انہی میں سے ایک نے خدا کی بندگی کا اعلان کیا اور ان کے خداؤں کو جھٹلا دیا، جن کی وہ برسوں سے پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا وجود کفار اور مشرکین کو اپنے لیے خطرہ محسوس ہونے لگا، جو انہی کی بھلائی چاہتے تھے۔ پہلے ان لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام ان کے سمجھانے سے رک جائیں گے اور پھر کسی خدا کی بندگی کا اعلان نہیں کریں گے۔ اسی امید پر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بلا کر ان سے بات کی اور بولے، اے صالح، تجھے یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو ایسا تو پہلے کبھی نہیں تھا۔ ہم سب کی امیدوں پر تو نے پانی پھیر دیا جو ہم نے تجھ سے وابستہ کی تھیں۔ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تو ہمیں ہمارے خداؤں کی پوجا کرنے سے روکے گا اور کسی دوسرے خدا کی عبادت کو کہے گا۔ جو بات تو نے کہی ہے اس نے ہمارے دل میں بالکل جگہ نہیں کی۔ ہمیں تو تیری ہر بات پر شک ہونے لگا ہے، آخر تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس پر صالح علیہ السلام نے جواب دیا، میں تمہیں یہ کہتا رہوں گا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہیں اس زمین پر بسا دیا۔ تمہیں چاہیے کہ اس سے بخشش اور اس کی طرف رجوع کرو۔ یقین کرو میرا پروردگار ہر ایک کے قریب ہے اور مانگنے والے ہر ایک کی دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں سے بیزار ہو رہے تھے، مگر وہ اپنی بات کو کہے علید جا رہے تھے۔ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بہت سمجھایا، مگر جب انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت صالح علیہ السلام پر ان کی باتوں کا بالکل اثر نہیں ہوگا اور انہیں کوئی دوسری ترکیب سوچنا پڑے گی، تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ مسجد چھوڑ کر چلے گئے۔ ایمان والوں کی یہ مسجد کافروں کی عبادت گاہوں سے نسبتاً اونچی بنی ہوئی تھی۔ وہاں سے کافروں کے سرداروں کا گزر ہوا جو کہ نشیب کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے کچھ جاتے ہوئے لوگوں کو پہچان لیا جو ان سے دور جا رہے تھے۔ ان لوگوں کا تعلق ایمان والوں سے تھا۔ یہ سب لوگ مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ ان کی معاشی حالت بہتر نہ تھی، چونکہ وہ سچے بیٹ پر ایمان رکھتے تھے اور اسی کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، اس لیے وہ اپنی قوم سے کٹ کر رہ گئے تھے۔ کافر انہیں حقیر اور کمزور سمجھ رہے تھے۔ ایک کافر سردار نے اپنے ساتھیوں سے کہا، سنا ہے کہ ان سب نے حضرت صالح علیہ السلام کے خدا کو مان لیا ہے، کیوں نہ انہیں ٹٹولا جائے؟ ان میں سے دوسرے ساتھیوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا اور یہ سب مل کر ان لوگوں کے پاس چلے گئے۔ ان کافروں میں سے کسی نے انہیں رکنے کو کہا اور پھر دوسرے سردار نے ان لوگوں سے کہا، کیا تم نے واقعی سچ معلوم کر لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام خدا کا بھیجا ہوا ہے؟ اس میں تو ایسی کوئی بات دکھائی نہیں دیتی۔ ہر حق کے ساتھ ہمارے ایمان والوں میں سے ایک بوڑھا کافر سردار کی بات کا جواب دیتے ہوئے بولا، ہاں بے شک ہمیں اس پر پورا یقین ہے کہ وہ پیام حق کے پاس بھیجا گیا ہے۔ یا پھر ان گھمنڈ کرنے والے سرداروں میں سے ایک بولا، تم جس بات پر یقین رکھتے ہو ہم اس بات سے انکار کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر سب سرداروں نے ایمان والوں کو حقارت آمیز نگاہوں سے دیکھا اور آگے کی طرف بڑھ گئے۔ مسجد کے سامنے ایک پہاڑی بھی تھی اور اس کے ارد گرد دوسری کئی چھوٹی بڑی پہاڑیوں نے جگہ گھیری ہوئی تھی۔ ان میں سے کچھ کو تراش کر قوم کے سرداروں نے اپنے رہنے کے لیے مکان بنا لیے تھے، اور ہجر کی آبادی اس کے بعد تھی جہاں پر بہت سے باغات تھے اور اس کا بہت سا علاقہ کھیتوں پر بھی مشتمل تھا۔ اس کے علاوہ وہاں پر کھجوروں کے درخت بھی لگے ہوئے تھے۔ آبادی کے نزدیک پہاڑوں کے دامن میں ایک صاف و شفاف پانی کا چشمہ
بہ رہا تھا۔ اس چشمے کے چاروں طرف ہرا بھرا وسیع میدان تھا جہاں پر ان لوگوں کے مویشی چرا کرتے تھے۔ دوسری جانب جہاں جہاں پر آبادی ختم ہوتی تھی وہاں پر بادشاہ جندے کا محل تھا۔ یہ محل بھی ایک بڑی پہاڑی کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ جندے بادشاہ کے قصر کے چاروں طرف جندے کے سرداروں کے بڑے بڑے گھر بنے ہوئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے والد جلیل آبادی میں رہا کرتے تھے، جبکہ حضرت صالح علیہ السلام اپنے والد کے پاس کبھی کبھار ہی جایا کرتے تھے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں رہ کر خدا کی عبادت میں ہی گزار دیا کرتے تھے، لیکن پیغمبری ملنے کے بعد وہ خدا کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے اپنی بستی میں کثرت سے آنے جانے لگے تھے۔ ہر شام مسجد کے سامنے والی پہاڑی کے دامن میں بیٹھ کر ایمان والوں کو خدا کی تعلیم کا درس دینا ان کا معمول بن چکا تھا۔ جو لوگ پہلے نبی کے کہنے پر ایمان لائے تھے ان کے علاوہ کم ہی لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی پیغمبری کا یقین کیا۔